السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ حضور، اگر ہم شرعی مسافر ہیں تو نماز کس طرح ادا کریں گے؟ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا پوری 4 رکعت والی 4 رکعت پڑھیں گے، پھر اس سے قبل جو سنتیں ہیں اور اس کے بعد جو سنت ہے نفل ہے تو اس کو مکمل پڑھیں گے؟ کیا طریقہ رہے گا؟ اس پر رہنمائی فرمائیں۔ میں کتاب سنی بہشتی زیور میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ مسافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت فرض کو 2 رکعت پڑھیں، اور آگے اس میں یہ ہے کہ سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی۔ تو مسافر ہے تو صرف فرض 2 ہی رکعت پڑھنی ہے یا پھر سنتیں بھی پڑھنی ہیں؟ فرض 4 کی جگہ 2 پڑھ لیں گے جیسے ظہر کا ہے، اور سنتیں پوری 4 پڑھنی پڑے گی شروع کی، پھر 2 قصر فرض جو ہے اس کی قصر کر لے، 2 رکعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل۔ یہ طریقہ رہے گا یا کیا طریقہ رہے گا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز قصر کو کس طرح ادا کریں گے، آپ کا سوال ہے۔ نماز قصر جو ہے صرف فرض جو ہیں ان میں قصر ہے، یعنی ظہر ہے تو ظہر کی نماز اگر آپ نے دوران سفر پڑھنی ہے اور سفر بھی آپ کا شرعی سفر ہے تو آپ صرف 2 فرض پڑھیں گے۔ اگر آپ مقیم امام کے پیچھے، یعنی آپ مثال کے طور پہ 92 کلومیٹر سفر کر کے کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں کہ وہاں مسجد میں جا کر آپ نے نماز پڑھی ہے، تو وہاں پہ امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ مقیم ہے۔ اگر آپ نے ان کے پیچھے فرض ادا کرنے ہیں تو پھر چونکہ آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے، پھر آپ 4 فرض ہی ادا کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے 2 پڑھا دیے تو آپ سلام پھیر دیں گے، ایسا پھر آپ کی نماز سے نہیں ہوگی۔ آپ مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھر 4 فرض ہی ادا کریں گے۔ اگر آپ خود امام بن جاتے ہیں مسافر، یعنی وہاں پہ امام کوئی بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ امامت کروا دیں، تو آپ امام بن کر نماز پڑھاتے ہیں، امامت کی شرائط آپ کے اندر موجود ہیں، آپ امام بن کر نماز پڑھائیں، تو پھر آپ ان کو بتا دینا کہ میں شرعی مسافر ہوں، میں صرف آپ کو 2 فرض یعنی نماز قصر ہی ادا کرواؤں گا، باقی آپ نے اپنی پڑھنی ہے۔ تو پھر آپ نے نماز قصر کی ہی جماعت کروانی ہے، باقی سنتیں آپ ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سنتیں ادا کر لیں، اگر وقت اتنا قلیل ہے یا سفر کا دورانیہ اس طرح کا ہے تو پھر آپ 2 فرض ہی ادا کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔